اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں وقار خان زادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان زادہ آفیشیل یوٹیوب چینل. آج ہم مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 پہ ڈسکس کریں گے. اس میں ہم مختلف سائلنٹ فیچر کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کی ہسٹری پہ بھی ایک نظر ڈالیں گے. سب سے پہلے اس کی ہسٹری بتاتا چلوں کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں کوئی اس طرح کا قانون موجود نہیں تھا کہ جس کے ذریعے سے نکاح کو رجسٹر کیا جا سکے. پاکستان بننے کے بعد مختلف کمیٹیز بنائی گئیں اس طرح کا قانون بنانے کے لیے. لاسٹ کمیٹی نے ایک مسودہ تیار کیا جو کہ 1958 میں حکومت کو پیش کیا گیا، لیکن اس ٹائم پہ چونکہ مارشل لا لگ گیا تھا اس وجہ سے یہ قانون نہیں بن سکا. بعد میں اسی مسودے کو ایک آرڈیننس کی شکل میں پیش کیا گیا ان دا گورنمنٹ آف ایوب خان. ایوب خان کی حکومت نے اس کو ایک آرڈیننس کی صورت میں پیش کیا جو کہ آج تک اسی حالت میں موجود ہے. اس میں مختلف امینڈمنٹس کی گئی ہیں لیکن آرڈیننس کا نام چینج نہیں کیا گیا. انٹروڈکشن. Law, whether divine or man-made, is always for the welfare of human beings. The Muslim Family Law Ordinance 1961 came into force on 15th of July 1961. It applies to all the citizens of Pakistan who are living in this country. A lot of changes have been made and imposed upon Muslims of the whole Pakistan. لا کوئی بھی ہو وہ ہمیشہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے بنایا جاتا ہے. مسلم فیملی لا آرڈیننس پہ باقاعدہ عمل 15 جولائی 1961 میں شروع ہوا. اس سے پہلے کوئی قانون موجود نہیں تھا کہ جس کے ذریعے سے نکاح کو رجسٹر کیا جا سکے. یہ قانون پورے پاکستان میں جتنے بھی مسلم کمیونٹی ہے اس پہ اپلائی ہوگا. اس میں مختلف چینجز بھی آئی ہیں. دین اس میں مختلف ڈیفینیشنز دی گئی ہیں. سو وی آر ڈسکسنگ اونلی ٹو. فرسٹ ون از آربیٹریشن کونسل. آربیٹریشن کونسل مین a body which is consisted of the chairman and representatives of each of the party to a matter under the ordinance. Second one is chairman. Chairman is a person who is authorized by the government and responsible to resolve the dispute of the people of Union Council. Arbitration Council ایک ایسی کونسل ہوتی ہے جو چیئرمین بناتا ہے. یہ کونسل ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر ایک عورت جا کے یونین کونسل میں اپلیکیشن دے فار مینٹیننس اور فار اینی تھنگ ایلس تو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے چیئرمین ایک آربیٹریشن کونسل بنائے گا. اس کونسل کا چیئرمین وہی چیئرمین ہوگا کہ جو یونین کونسل کا اپنا چیئرمین موجود ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے، اور اس میں باقی ممبران میں 2 ممبر ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے فرام ون پارٹی اور 2 ممبر ہوں گے دوسری پارٹی کی طرف سے. یہ کونسل بنائی جاتی ہے فار دا ریزولوشن آف ڈسپیوٹ آف بوتھ پارٹیز. دین چیئرمین از اے پرسن ہو از authorized by the government of Pakistan. دین چینجز پہ بات کرتے ہیں. مختلف چینجز اس آرڈیننس میں کیے گئے ہیں فار دا ویلفیئر آف مسلمس. سب سے پہلے سکسیشن کے حوالے سے آگے ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی بتا دوں کہ سکسیشن میں مختلف چینجز کیے گئے ہیں کہ جو کہ اسلامی قوانین سے کنٹراڈکٹری ہیں، بٹ پھر بھی ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو پاکستانی قوانین. سیکنڈ ون از رجسٹریشن آف میرج. رجسٹریشن آف نکاح کے لیے ایک مکمل
نظام دیا گیا ہے اس آرڈیننس کے ذریعے سے نکاح نامے کو ریکارڈ کرنے کے لیے، اور فی آف نکاح نامہ بھی اس میں ڈسکس کی گئی ہے۔ دین پولیگیمی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب ایک مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرے گا تو اس کو کس کس کی پرمیشن کی ضرورت ہوگی، اور اگر پرمیشن نہیں لے گا تو کیا اس کو پنشمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دین ڈائیورس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ڈائیورس کو افیکٹو بنایا جا سکتا ہے۔ ڈیزولوشن آف میرج بائی ایگریمنٹ، ڈیزولوشن آف میرج بائی ایگریمنٹ میں ایک اور بات ڈسکس کی گئی ہے کہ اگر نکاح نامے میں عورت کو نکاح توڑنے کا یعنی کہ ڈائیورس کا حق دیا جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے اس پہ عمل کیا جائے گا۔ دین مینٹیننس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مرد مینٹیننس نہیں دے سک رہا تو جس وائف کو نہیں دے رہا اس کے پاس کون کون سی ریمیڈیز اویلیبل ہیں۔ دین ڈاور کے حوالے سے، حق مہر کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ اینڈ لاسٹ ون از پاور ٹو میک رولز، یعنی کہ اگر اس میں کوئی چینجز کرنی ہے یا اس کو مزید افیکٹو بنانے کے لیے رولز بنانے ہیں تو اس کا حق کس گورنمنٹ کے پاس ہے۔ فرسٹ ون از سکسیشن۔ Before promulgation of Muslim Family Law Ordinance 1961, the grandson or granddaughter had no share in the property which was left by the grandfather. But now, under the provision of Section 4 of this ordinance, grandson or granddaughter have been entitled to get the share from the properties of their deceased grandfather. اس آرڈیننس سے پہلے ایک پوتے کو یا پوتی کو کوئی شیئر نہیں دیا جاتا تھا ان کی دادا کی پراپرٹی سے۔ اگر دادا کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو جب وراثت کے قوانین کے حساب سے وراثت کو تقسیم کیا جائے گا تو اس میں گرینڈ سن اور گرینڈ ڈاٹر کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، لیکن اس آرڈیننس کے بعد سیکشن 4 کے تحت اب یہ رائٹ گرینڈ سن اور گرینڈ ڈاٹر کے پاس موجود ہے کہ وہ اپنے گرینڈ فادر کی، اپنے ڈیسیزڈ گرینڈ فادر کی پراپرٹی میں سے حصہ لے سکتے ہیں۔ سیکنڈ ون از رجسٹریشن آف میرج۔ Under the provision of this ordinance, it was decided that every marriage under Muslim law shall be registered. For this purpose, the Union Council shall grant license to one or more person known as Nikah Registrar, but one registrar will be hired for one ward only. رجسٹریشن آف میرج کا ایک مکمل نظام دیا گیا اور اس نظام کے تحت یونین کونسل ایک یا ایک سے زیادہ پرسنز کو لائسنس ایشو کرے گی اور وہ لائسنس ہوں گے نکاح رجسٹریشن کے۔ ان پرسنز کو نکاح رجسٹرار کا نام دیا گیا۔ ایک میرج کے لیے ایک ہی نکاح رجسٹرار کو ہائر کیا جائے گا۔ Then record of nikah nama. The record of nikah nama will be maintained by the nikah registrar and it will be kept in Union Council. Furthermore, the copies of nikah nama shall be handed over to the parties and fee of these parties also will be charged as prescribed. Fee of nikah nama. Under the provision of this ordinance, parties shall pay fees for the registration of marriage. Okay. ریکارڈ کو کس طرح سے مینٹین کیا جائے گا کہ جب ایک بار نکاح نامہ نکاح رجسٹرار فل کر
کر چکا ہوگا تو اس کی ایک کاپی یونین کونسل میں جائے گی اور ایک کاپی دونوں پارٹیز کو دے دی جائے گی، اور نکاح رجسٹرار کو فی بھی اس کے ساتھ ہی دی جائے گی۔ اب فیس کے حوالے سے ایک پیٹرن موجود ہے، اور وہ پیٹرن یہ ہے کہ اگر ڈاور کی قیمت 1000 روپے ہے تو نکاح نامے کی فیس 1 روپے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نکاح نامہ جب رجسٹر کیا جائے گا تو ڈاور کی قیمت دیکھ کے اس کی فیس مقرر کر دی جائے گی۔ فار ایگزامپل، اگر ڈاور کی قیمت 10,000 روپے ہے، حق مہر 10,000 روپے لکھا گیا ہے نکاح نامہ میں، تو 10 روپے فیس لی جائے گی فار رجسٹریشن آف میرج۔ دین polygamy. Under this act, a married man cannot contract another marriage without the written permission of his existing wife, as well as permission from arbitration council. Polygamy سے مراد ایک سے زیادہ شادیاں کرنا۔ Under this act, کوئی بھی married man without permission of female, without permission of his wife, written permission, شادی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کرے گا دین اس کے حوالے سے کیا قانون ہے؟ میرج وداؤٹ پرمیشن. If a man who contracts another marriage without the permission of arbitration council or his wife shall immediately pay the entire amount of dower or shall be punished to a simple imprisonment for the term of 1 month. 1 month کے لیے اس کو سمپل امپریزمنٹ دی جائے گی، قید کی سزا دی جائے گی، یا پھر اس کو یہ کہا جائے گا کہ جتنا بھی حق مہر ہے آپ اسی ٹائم پہ اپنی وائف کو ادا کریں۔ نیکسٹ ون از ڈائیورس. Under the provision of Section 7 of this ordinance, any person who wants to divorce her wife and pronounce the word of divorce is under an obligation to give a written notice to the chairman of his intention, as well as to provide a copy of divorce to his wife. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہ رہا ہے تو سب سے پہلے تو وہ طلاق کے ورڈ پروناؤنس کرے گا، جو کہ ٹریڈیشنل میں بتایا گیا ہے کہ 3 بار اگر طلاق دی گئی ہے تو وہ مؤثر طلاق ہے اور طلاق ہو جاتی ہے، اس میں کوئی بعد میں نہ کینسل کیا جا سکتا ہے نہ بعد میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس نے 3 بار طلاق کا ورڈ کہہ دیا ہے، اس کے بعد اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنی وائف کو اور یونین کونسل میں چیئرمین دونوں کو ڈائیورس کا نوٹس بھیجنا ہے۔ چیئرمین کو اس وجہ سے بھیجے گا کیونکہ ریکارڈ کو مینٹین کرنے کے لیے اور ریکارڈ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے وہ نوٹس ضروری ہوتا ہے۔ In case of wife pregnancy, under the provision of Section 7 of this ordinance, if wife is pregnant at the time of divorce, in this case it shall not be effective until the period of pregnancy comes to an end. Pregnancy کے پیریڈ کے درمیان اگر طلاق دی جائے گی تو وہ مؤثر نہیں ہوگی، چاہے وہ 2 ہیں چاہے وہ 3 ہیں، وہ مؤثر نہیں ہو سکتی until the period of pregnancy comes to an end. Next one is dissolution of marriage by agreement. Under the provision of Section 7 of this ordinance,
a woman has been delegated the right of divorce and she can exercise the right at any time, but with the mutual agreement of his husband. نکاح نامے میں ایک کالم موجود ہوتا ہے کہ اگر یہ والا رائٹ ہسبینڈ اپنی وائف کو دینا چاہے تو اس کو کہتے ہیں طلاق کا حق تفویض کرنا. اب ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ چونکہ ہسبینڈ نے اگر حق تفویض کر دیا ہے، حق جو رائٹ ہے وہ ڈیلیگیٹ کر دیا ہے ٹو ہز وائف، لیکن پھر بھی ڈائریکٹلی ڈائیورس وائف نہیں دے سکتی اپنے ہسبینڈ کو. اس وجہ سے ڈیزولوشن آف میرج بائی ایگریمنٹ کا نام دیا گیا ہے اس رائٹ کو. نیکسٹ ون از مینٹیننس. انڈر دا پروویژن آف سیکشن 9 آف دس آرڈیننس, if any husband fails to maintain his wife or any of the wives, in this situation, wife will submit an application to the chairman in order to seek any legal remedy, and chairman shall constitute an arbitration council to determine the matter. اگر کوئی ہسبینڈ اپنی وائف کو مینٹیننس نہیں دے رہا، نانو نفقہ نہیں دے پا رہا، تو اس صورت میں وہ وائف اپلیکیشن دے گی آربیٹریشن کونسل میں، یونین کونسل میں، اور یونین کونسل آربیٹریشن کونسل کے ذریعے سے میٹر کو ریزالو کرے گی. دین ڈاور. Under the provision of section 10 of this ordinance, if no detail is given about the payment of dower in nikah nama, in this case the amount of dower shall be supposed to be payable on demand. اگر حق مہر کی قیمت لکھی گئی ہے نکاح نامہ میں لیکن یہ نہیں لکھا گیا کہ یہ پیبل آن ڈیمانڈ ہے یا آن دا ٹائم آف میرج کنٹریکٹ ہے یا ڈیزولوشن آف میرج کے ٹائم پہ ہے، تو اس صورت میں ڈاور وصول کیا جائے گا آن ڈیمانڈ اور ہسبینڈ پے کرنے کا پابند ہوگا آن ڈیمانڈ. لاسٹ ون از پاور ٹو میک rules. Under the provision of this ordinance, the government is authorized to make rules in order to force the rules of this ordinance. It is provided that a breach of any of the rules shall be punishable with simple imprisonment which can be extended to 1 month or with fine of 200 rupees or with both. پاور ٹو میک رولز میں یہ کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ اتھرائز ہے اس آرڈیننس کو انفورس کروانے کے لیے اگر گورنمنٹ رولز بنانا چاہ رہی ہے تو، اور اگر کوئی ان رولز کو توڑے گا تو اس کو 200 روپیز کی پنشمنٹ ہوگی، 1 منتھ کی امپریزمنٹ ہو سکتی ہے یا دونوں اس کو پنشمنٹ دی جا سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ.